محرم میں حلیم بھی بناتے ہیں لوگ، تو بے اصل چیز ہے، بدعت ہے، کوئی ثواب سمجھ کے کریں گے بدعت ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس دن جو امام حسین سے محبت رکھنے والے، امام حسین سے پیار کرنے والے، امام حسین سے عشق کرنے والے، ان کی محبت میں، ان کے ایصال ثواب میں 10 محرم کو یا محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کچھ نہ کچھ امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے بٹواتے رہتے ہیں۔ کوئی شربت بٹواتا ہے، کوئی کھانے پینے کی سامان بٹواتا ہے، تو کچھ ظالم لوگ یہ ہیں کہ ناجائز و حرام ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ امام حسین کے نام پر 10 تاریخ کو شربت بٹوانا حرام ہے۔ میں ان مولویوں سے کہنا چاہوں گا، میرا کھلا چیلنج ہے کہ تم آ کے میرے سامنے ثابت کر دو کہ یہ ناجائز و حرام ہے، میں اسی دن سے چھوڑ دوں گا۔ ثابت کر دے کوئی مولوی آ کر کہ یہ ناجائز و حرام ہے، میں اسی دن سے چھوڑ دوں گا۔ یہ ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ اور اس سے بڑھ کے بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لوگ ناجائز و حرام کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان کو میں نے خود کھاتے ہوئے پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ قسم خدا کی، نماز کی جگہ کھڑا ہو کر، مصلی امامت پر کھڑا ہو کر کہتا ہوں، قسم خدا کی، میں نے انہی لوگوں کو جو ایسی جگہوں کے امام ہیں، جو لوگوں کو منع کرتے ہیں، وہ خود ہی کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں خود گیا ہوں ایسی فاتحوں کے اندر، میں گیا ہوں، چونکہ ہم سنی لوگ ہیں، ہمیں تو بلاتے ہی، ان کی بھی دعوتیں آتی ہیں۔ ہم نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ صاحب آپ کہ مولوی تو منع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیوں منع کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے تو یہاں پر دیکھا تو ساری جائز چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن حرام نہیں ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہے، نعتیں حرام نہیں ہیں، تقریریں ہوتی ہے، تقریریں حرام نہیں ہیں۔ کھانے کے اوپر اگر قرآن پڑھ دیا جائے، میرا آپ سے سوال ہے، کھانے پہ اگر قرآن پڑھ دیا جائے گا تو وہ جائز ہوگا حرام ہوگا؟ بولیں آپ لوگ، جس کو حرام لگتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے، بولے نہ ہاتھ اٹھا دے کہ ہمیں حرام لگتا ہے۔ صاحب حرام ہے کیا؟ کوئی بتائے حرام ہے قرآن پڑھ دیا؟ کیوں حرام ہوگا؟ ارے بسم اللہ پڑھ دیا، آپ نے حدیث سنی ہوگی نا کہ بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو میرے بھائیوں، جب ایک بسم اللہ پڑھ لی جائے تو برکت ہو جائے گی، قرآن کی 4 سورتیں پڑھ دی جائے تو اور برکت ہو جائے گی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یار سمجھ میں نہیں آتی ہے ظالموں۔ وہاں یزیدی تھے کہ امام حسین ان کو کہہ رہے تھے کہ مان جاؤ، میں نواسہ رسول ہوں، مگر وہ شہید کر کے رہے۔ اور ایسے ہی آج ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ارے بھائی قرآن پڑھا گیا ہے، قرآن، اس پہ کوئی رامائن نہیں پڑھی گئی ہے، اس پہ کوئی ہنومان چالیسا نہیں پڑھا گیا ہے، یا کوئی بت کے سامنے سے نہیں اٹھ کر آیا ہے، اس پہ قرآن مجید کی تلاوتیں پڑھی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ما هو شفاء، اس میں تو شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں رحمت ہے، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور جو مومن نہیں ہے ان کے لیے زحمت ہے۔ جو مومن ہے ان کے لیے قرآن مجید رحمت ہے، رحمت۔ آپ دیکھیں میرے پاس آتے ہیں، بہت سے علماء کے پاس آتے ہیں، بچے لے کر آتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ بہت سے کہتے ہیں کہ امام صاحب دوا دلاتے دلاتے پریشان آ گئے ہیں، آپ نے کچھ پڑھ کے دیا، کچھ کیا، الحمدللہ ٹھیک ہو گئے۔ آپ بتائیں یار کہ قرآن سے پڑھنے سے تو انسان ٹھیک ہو جائے، تو 4 کل پڑھنے سے کیا کوئی کھانا حرام ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگ ظالم لوگ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک مولوی کی بات میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک مولوی صاحب ہے جس نے کہا کہ شربت حرام ہے، شربت نہیں پینا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے۔ پھر میں نے ان مولوی صاحب کو دیکھا، وہ مندر میں جا کر مندر کے پیسوں سے کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مندر میں گئے، مندر میں، اب آپ بتائیں مندر کا پیسہ جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے نا؟ تو مندر میں جا کر مٹھائی کھا لو، جائز، کوئی حرام نہیں۔ اور امام حسین کا شربت حرام ہو جاتا ہے، بڑی تعجب والی بات ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ آخر بات کیا ہے، پھر میرے بات سمجھ میں آئی کہ آزاد یہ رب کی قدرت ہے، جسے چاہے امام حسین کا شربت پلا دے اور جسے چاہے مندروں کی مٹھائی کھلوا دے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
جو سوال کرے کہنا بھائی قسمت قسمت کی بات ہے، ہم امام حسین کا نام کا کھچڑا کھاتے ہیں، شربت پیتے ہیں، ان کے نام سے شیرینی بٹواتے ہیں اور بانٹتے ہیں، اور تم لوگ وہ ہو جو مندروں کی مٹھائیاں کھاتے ہو، تو اپنے آپ کو مبارک، ہمیں امام حسین کا شربت مبارک، تمہیں مندروں کی مٹھائی مبارک۔